بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ مختلف چیزوں کے لیے لون اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لہذا کسی بھی چیز کے لیے سود اٹھانا یہ حرام ہے۔ کسی بھی گناہ پر اتنی بڑی وعید نازل نہیں ہوئی جتنی بڑی وعید سود کے اوپر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان ہے۔ یہ خطرناک وعید ہے، کسی بھی گناہ پر نہیں ہے سود کے علاوہ۔ تجارت کے لیے بھی بینک سے لون اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجارت کیسے کریں گے، دنیا کے دوسرے لوگ ترقی کر ہم کیسے کریں گے؟ ترقی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، کہ جس کی بنا پر ہم بڑے لون اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں تو تجارت میں آپ کا منافع ہو ہی، بینیفٹ ملے ہی آپ کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی گھاٹا بھی آتا ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے بینک سے 10 لاکھ روپے لون اٹھائے 10% پہ ایک سال کے لیے، ایک سال کے بعد آپ کو 11 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تجارت کے اندر لاس ہو گیا، گھاٹا آ گیا، تب بھی ایک سال کے بعد 11 لاکھ ادا کرنا ہے، اور نفع ہوا تب بھی، جبکہ تجارت میں کوئی گارنٹی نہیں نفع ہوئی۔ اسی لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ تجارت کے لیے بھی سود لینا حرام ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابی ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواخات فرمائی ایک انصاری ایک مہاجرین کا، تو ان کے جو مواخات جو بھائی بنے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری 2 بیوی ہے، تم کو جو بیوی پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور میرے پاس اتنے باغیچے ہیں آدھا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تیرے مال اور تیرے گھر والوں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو کہ مدینے کا بازار کہاں ہے۔ بہرحال وہ بازار گئے، صبح سے شام تک خرید و فروخت کرتے رہے، تو پہلے دن کچھ پنیر اور کچھ گھی نفع میں آیا۔ پھر کل تجارت کیا، تجارت کرتے رہے، کچھ دنوں کے اندر اتنا مال آ گیا کہ جس سے وہ شادی کر سکے۔ تو پھر آپ نے ایک انصار کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ پھر وہ ترقی کرتے رہے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ جو صرف ان کا ہی تھا وہ مدینہ آیا۔ آپ نے سارے سامان کے ساتھ اونٹ وغیرہ وقف کر دیا، سارے ساز و سامان کے ساتھ 700 اونٹ غلہ وقف کیا۔ اتنی مالداری تھی، کھرب پتی تھے اپنے زمانے کے۔ ایک مرتبہ جب سورہ برات کی آیت نازل ہوئی اور صدقے کا حکم دیا گیا تو آپ نے نصف مال 4000 دینار خرچ کیا۔ ایک دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک دینار 4 گرام 374 ملی گرام کا ہوتا ہے، یعنی کم سے کم سمجھے ایک دینار آج کے زمانے میں نہیں بھی تو 25,000 کے قریب ہوتا ہے۔ ایک دینار 4000 دینار خرچ کیا، ایک میں 40,000 دینار وقف کیا انہوں نے، اور ایسے بڑے بڑے صدقات کیے، بڑے بڑے عطیات دیے۔ یہاں تک جب انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا مال تھا، اس وقت جو ان کے انتقال کے وقت 100 بدری صحابی موجود تھے، سب کے لیے انہوں نے 400 دینار کی وصیت کی۔ گویا کہ 100 بدری صحابی کے لیے 4,000 دینار کتنی رقم ہو جاتی ہے؟ کم سے کم 4 لاکھ دینار۔ اور ایک دینار کتنا سونا ہوتا ہے آج کے زمانے میں؟ 4 گرام 374 ملی گرام، تقریباً 25,000 کی رقم۔ تو 4 لاکھ دینار خرچ کیا، کتنا مال ہوگا؟ یہ وصیت، جبکہ وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے بیویوں میں ان کے بچوں میں میراث تقسیم کیا گیا، ان کو اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے سونا تقسیم کیا گیا کہ سونا کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنے مالدار۔ اس کے علاوہ
1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں تھی. یہ نقد کے علاوہ ہے، یہ اللہ نے برکت دے رکھی تھی. لیکن شروع کس سے کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی موٹی رقم سے شروع. کس سے تجارت کیا؟ ایک چھوٹی موٹی رقم سے، کہ پہلے دن نفع کے اندر صرف پنیر اور کچھ گھی آیا. تو تجارت کیجئے، تجارت اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ لکھپتی بننے کے چکر میں رہتے ہیں. شروع سے کیجئے، محنت کیجئے اور ایمانداری. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اصول تھے تجارت کے. فرمایا کہ میں نے کبھی نہ ادھار لیا اور نہ ادھار دیا، پہلا اصول. دوسرا، جب بھی میں نے کوئی مال بیچا اس میں اگر کوئی عیب ہوتا تو میں اس عیب کو بیان کر دیتا کہ میں یہ عیب ہے. اور تیسرا اصول یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی نفع کی زیادتی کی وجہ سے مال کو روکا نہیں، کہ وقت پر جو نفع مل گیا میں نے وہ سامان بیچ دیا. یہ 3 اصول تھے. اس اصول کو اپنانے پر اللہ نے وہ مالداری عطا کی کہ اپنے زمانے کے کھرب پتی تھے. یہ تو آپ صدقات تھوڑی تفصیل بیان کی، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے صدقات کیے، لاکھوں دینار صدقہ کیے انہوں نے، جس کی تفصیل احادیث کتابوں کے اندر ہے. لہذا سود لے کر اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو سود کی نوزت سے اللہ تجارت کو ہی مٹا دے گا، کیونکہ ہم نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کیا ہے. اور قرآن کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں. لہذا ہم اگر تجارت کرنا ہے، ہمارے پاس جو بھی اسباب ہے، اس اسباب، اس رقم، اس تھوڑے بہت مال شروع کرے اور محنت کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے. انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوگی. آپ کو تجارت اللہ چاہتا لگا دے گا. ایمانداری شرط ہے، محنت شرط ہے. ہم صبح صبح اٹھیں. آج کا ہمارا تاجر صبح سویا رہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے. تو برکت کی گھڑی ہوتی ہے، ہم سوتے رہتے ہیں. ایک حدیث نے فرمایا کہ نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. تو ہم صبح سوتے رہتے ہیں. لہذا تجارت کا اسباب میں یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے اپنی دکان کھولے، اپنے بزنس کا آغاز صبح سے کرے. اگر ہم گھوم پھر کے بیچتے تو ہم صبح نکلے تجارت کے لیے. یہ روحانی اسباب ہے. اللہ تعالیٰ سود سے اور ہر طرح کے حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے. آمین.